آج کیا پتہ میں ولاگ نہ بناتی، آج میں کیمرہ نہ نکالتی، لیکن میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ مجھے کیمرہ نکالنا پڑا اور لازمی ولاگ بنانا پڑا۔ آپ کو بتاتی ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور سدا شاد رہیں۔ آج میں شاید کیمرہ نہ نکالتی، موبائل نہ نکالتی، ویڈیو نہ بناتی، لیکن آج میں مجبوری کے ساتھ کیمرہ بھی نکال رہی ہوں اور ولاگ بھی بنا رہی ہوں۔ یہاں ہم فوٹوز آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر $1 شاپ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ وہاں پہ میں اور میرے بچے ہم لوگ گئے، میرے بچوں نے کچھ چیزیں دیکھنی تھی چھوٹی موٹی، اور میرے بچے اور میں وہاں پر تھے تو ایک عورت میرے پاس آتی ہے اور وہ عورت مجھے کہتی ہے کہ آپ نے اتنا لمبا برقع پہنا ہوا ہے، آپ نے اتنا نقاب کیا ہوا ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، آپ کا کیا فائدہ کہ آپ یہاں فورٹریس میں آئی ہیں، فورٹریس میں گھومنے کے لیے آئی ہیں، آپ کا کیا فائدہ؟ میں بڑی حیران ہوئی، میں نے اس کی طرف دیکھا، مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا بات سنیں، میں نے کہا آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ نے چہرہ چھپایا ہوا ہے، آپ کیسی دکھتی ہیں، اور آپ نے برقع پہنا ہوا ہے، آپ نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ایک منٹ۔ وہ $1 شاپ میں ایک ریک ہے جس کے پیچھے میک اپ وغیرہ پڑا ہوا ہے۔ آپ لوگوں جو خواتین وہاں پہ گئی ہیں انہوں نے دیکھا ہی ہوگا۔ میں اس ریک کے پیچھے تھی، میں نے ادھر دیکھا، وہاں پہ کوئی مرد نہیں تھا۔ میں نے اپنا برقع اٹھایا اور میں نے اسے اپنے کپڑے دکھائے، پھر میں نے اپنا نقاب اتارا اور میں نے اسے اپنا چہرہ دکھایا۔ وہ ایک دم سے بہت حیران ہو گئی، کہتی آپ اچھی خاصی خوبصورت ہیں، اچھی خاصی حسین لڑکی ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ آپ نے اتنا زبردست قیمتی ڈریس پہنا ہوا ہے، میک اپ آپ نے کیا ہوا ہے، تو آپ نے کیوں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے؟ مجھے اس کی بات پہ بہت ہنسی آئی۔ اتنی دیر میں جب ہم بات کر رہے تھے اور جب میں اس کو کپڑے اور وہ دکھا رہی تھی تو اور خواتین بھی ہماری ارد گرد اکٹھی ہو گئیں۔ تو وہ خاتون مجھے کہتی ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ مسلمان ہیں؟ کہتی جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی کرسچن، جب کوئی ہندو یا عیسائی خاتون مسلمان ہوتی ہے، جب یہ ماڈلنگ چھوڑتی ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ کہتی یہ کیا کرتی ہیں، وہ ماڈلنگ چھوڑ دیتی ہیں، وہ مسلمان ہو جاتی ہیں، اور جو غیر مسلم ہوتی ہے وہ پہلے کلمہ پڑھتی ہے۔ میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا نماز سیکھتی ہے، قرآن سیکھتی ہے۔ میں نے کہا نہیں مطلب یہ کہ وہ اپنی زندگی میں چینجنگ کیا لے کے آتی ہے؟ وہ سب سے پہلے پردہ کرتی ہے۔ جب ایک خاتون عیسائی، کرسچن، ہندو سے مسلمان ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے پردہ شروع کرتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے رسولوں پر ایمان وہ لے آئی ہے، تو وہ پردہ شروع کرتی ہے۔ اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ایسے ہی ہے۔ اور بھی بہت سی خاتونیں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا میری پیاری بہن، ہم یہ کپڑے، میک اپ وغیرہ کیا ہم اپنے محرموں کے لیے نہ کریں؟ میں نے کہا میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی، اپنے باپ کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہیے، تاکہ ان کو خوشی ہو کہ ہم اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو کما کر لا کر دیتے ہیں تو ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں عیش کرتی ہیں، خوش رہتی ہیں، بنی سنوری رہتی ہیں ہمارے سامنے۔ جبکہ یہ بناؤ سنگھار باہر نکلتے ہوئے میں ڈھانپ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے نامحرموں کو دیکھ کر ان کو خوش نہیں کروانا۔ میں نامحرموں کے لیے ایک جو ہے وہ ڈیکوریشن پیس نہیں بننا چاہتی۔ میں صرف اور صرف اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتی ہوں، اور میں یہاں فوٹوز گھومنے کے لیے آئی ہوں اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ مل کے انجوائے کرنا چاہتی ہوں، میں صرف دنیا کو دیکھنا چاہتی ہوں، اپنا آپ دنیا کے سامنے شو نہیں کروانا چاہتی، اپنے آپ کو ایک ڈیکوریشن پیس ان کے سامنے شو نہیں دکھانا چاہتی کہ میں کیا ہوں، میں جو بھی ہوں اپنے محرم مردوں کے لیے ہوں۔ تو وہ عورت بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں میں یہ ہمت نہیں